بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت لفظ حجر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اللہ کے واسطے اپنے گاؤں کو چھوڑ دینا، اس کو ہجرت بولتے ہیں۔ تو اللہ کے دین پر استقامت اور کلمہ حق کی حفاظت کی خاطر صحابہ کرام نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائے، آزمائش اٹھائے، کیونکہ قریش مکہ اور مشرکین قریش اور کفار مکہ ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لیے ان کے محبوب وطن مکہ میں دین حق پر قائم رہتے ہوئے لمحات زندگی کو ناممکن بنا دیا۔ یعنی کفار مکہ اور قریش مکہ، مشرکین قریش، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے صحابہ کرام، ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دینے لگے، ستانے لگے، ظلم کرنے لگے۔ اب یہاں تک تنگ کر دیے، یہاں تک ستائے کہ اب گاؤں کو چھوڑنا پڑا، گاؤں کو چھوڑنا پڑا۔ اب ترک وطن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن مختصر مسلمان تھے شروع میں، 5 نبوی میں 6 نبوی مختصر مسلمان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ افریقہ میں ایک ملک ہے حبشہ، وہاں کی ہجرت کرو، کیونکہ حبشہ کا موجودہ بادشاہ اسمہا عیسائی تھا اور دین مسیح کا عالم بھی ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ذات مرحمت فرمائی وہ سردست حبشہ کو ہجرت کر جائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، بازو میں حبشہ کا ملک ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ تو عیسائی ہے، اچھا عالم ہے، تو آپ کا اچھا استقبال کرے گا، کو وہ نیت سے بھیجے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، انہوں دونوں فرسٹ جماعت اللہ راستے نکلنے والے دونوں جوڑے تھے۔ کون کون؟ عثمان غنی جو چوتھے خلیفہ ہے اور نبی کے داماد بھی ہے، اور نبی کی بیٹی کون؟ رقیہ رضی اللہ عنہ، انہوں دونوں فرسٹ ہجرت کرے مکہ سے حبشے کی طرف۔ پہلے انہوں دونوں گئے، اس کے بعد اس لیے حضور نے فرمایا جب یہ روانہ ہو رہی تھی دو جوڑے، اس مقدس جوڑے کی رخصت فرماتی ہوئے ارشاد فرمایا لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ پہلے کون کون کرے؟ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا یہ جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد 80 تک پہنچ گئی۔ انہوں دونوں جانے کے بعد ہلکا ہلکا ایک کے پیچھے ایک ایسا 80 آدمیاں پورے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اور مہاجرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور نکلنے والوں میں 80 لوگوں میں کون کون تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا لڑکا بھی ہے، جعفر بھائی بھی ہے۔ تو وہ جنہوں نے قریش کے وفد کی مہاجرین سے متعلق زہر چکائی اور مطالبہ مراجعات کے سلسلے میں نجاشی حبشہ کے دربار میں اسلام پر بے نظیر تقریر فرمائی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کیونکہ مکے والے پھر ان لوگوں کو پکڑنے کے واسطے حبشے آئے، وہاں آ کر جو کیا کی نہیں سو ہے سو بات اس بھی بول ڈالے، انہوں ویسا کرے بھاگ کو آئے، ان کے رشتہ دار ہمیں بلا لے کا بولے، کچھ رشوت بھی دیے واپس کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت میں ان 80 لوگوں میں سے ہمت کے ساتھ اسلام کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں بولے سنو جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ تقریر سننے کے بعد وہ بادشاہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنانے کے بعد وہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا، حبشہ کے بادشاہ۔ یہ پہلا ہجرت ہے حبشہ کا۔ اب اس کے بعد مدینہ کی طرف گئے، وہاں سے آگے، پھر اس کے بعد کدھر گئے بھائی؟ کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ وہاں تھے، حبشے میں تھے۔ اب جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا،
تو مدینہ طرف ہجرت کیسا ہوا، کیا کیا اسباب ہوئے؟ فرماتے ہوئے 11 نبوت موسم حج کے موقع پر، یعنی نبوت کے ملنے کے 11 سال کے بعد جب حج کا زمانہ آیا تو الحراء اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے مقام عقبہ، حراء اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے اس کا نام مقام عقبہ۔ یثرب یعنی مدینے کے چند لوگوں نے رات کی تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 یا 8 آدمی تھے۔ اس زمانے میں دور دور سے لوگ حج کے واسطے آتے تھا، تو مدینے سے بھی 6 یا 8 لوگ آگے تھے۔ اس میں سے یہ لوگ کیا کرے گا تو رات میں نبی کی بات سن کو اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسرے سال چند سابق اشخاص اور بعض دوسرے حضرات نے جو تعداد میں 12 تھے حاضر خدمت ہو کر اسلام پر تبادلہ خیالت کیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو 11 میں ایسا ہوا، 11 میں 6 لوگ یا 8 لوگ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں چلے گئے۔ پھر 12ویں سال میں، دوسرے سال میں پہلے قبول کر لے سنو تھوڑے، ذرا دوسرے 90 بھی آئے، اب انہوں 12 ہوئے۔ 12 بھی کیا کرے نبی کے بات سنے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلے 8 یا 6، دوسرے مسلم 12 ہوئے۔ تو یہاں تک فرمان ان کا نام ہی بتاتے ہیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں ان کا نام کیا ہے، ابو امامہ ہے، عوف بن حارث ہے، رافع بن مالک ہے، قطبہ بن عامر ہے، عقبہ بن عامر ہے، معاذ بن حرث ہے، ذکوان بن عبد قیس ہے، خالد بن مخلد ہے، عباد بن صامت ہے، عباس بن عبادہ ہے، ابو الحیثم ہے، عدی بن سعیدہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سب جو ہے 12 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب جو ہے وہاں کیا بات چیت ہوئی تھی، وہ رات میں ہمارے نبی ان کو کیا سمجھائے، وہ کس بات پر راضی ہو کے اسلام میں داخل ہوئے، وہ بات یہ ہے کچھ شرائط رکھے۔ پہلا کیا ہے، خدا واحد کے ماں سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، کسی درگاہ کے پاس نہیں جائیں گے، بس اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اسی پر بھروسہ کریں گے اور اسی سے مانگیں گے، پہلی شرط۔ دوسری کیا ہے، چوری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ تیسری کیا ہے، زنا نہیں کریں گے۔ چوتھی کیا ہے، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اگر بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ لڑکی ہمارا کو ہمارا داماد آئے گا اور جو ہے اس کی بات ہمیں سننا پڑتا، کیونکہ وہ بڑے شان والے تھے، ذرا کسی کی بات نہیں سنتے تھے، لڑے جھگڑے ہوتے تھے۔ اس کا سے کیا ہے تو اپنی بچیوں کو بچپن میں قتل کرتے تھے یا جو ہے زندہ درگور کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اپنے اولاد کو قتل نہیں کر دیں گے اور کسی پر جھوٹی تہمتیں نہیں لگائیں گے اور نہ اس کی غیبت کریں گے، نہ کسی بارے میں بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہیں کریں گے، اور کسی بھی اچھی بات میں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی نہیں کریں گے۔ تمہیں کہتا اچھی بات بولے تو ہمیں اس کو انکار نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے، کیونکہ یہ چند باتوں پر انہوں قبول کر لیے۔ کون؟ وہ مدینے سے آئے سنو 12 لوگ۔ بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان شرائط کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر تم ان برائیوں میں سے کسی کے مرتکب ہوئی ہے تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے بخش دے چاہے جرم پر سزا دے، کو سمجھا کو چھوڑ ڈالے۔ اب یہ 12 لوگ وہاں سے واپس آئے، مدینے کو آئے۔ مدینے کے آنے کے بعد جو ہے پورا سنائے، دیکھو مکے میں ہمیں ایک آدمی سے ملے جو نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں ہمیں کی یہ باتیں بولے، ہمیں اس کو قبول کر لے، بہت اچھے نبی، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بہت اچھا سمجھاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بڑا اچھا بتاتے ہیں۔ وہ سب بھی مدینے میں پورا چرچا ہو گیا تھا، پورا پھیل گیا تھا۔ 11 میں 6 یا 8 لوگ آئے، 12 میں 12 لوگ آئے، اب 13ویں سال میں، اب اس کے بعد مکہ چھوڑیں گے۔ 13ویں سال میں تقریباً 70 پر 3 مرد مانے اور 2 عورتیں پھر آئے۔ پہلے 6-8 آئے 11 میں، اور 12 میں کتنے آئے، 12 ساتھی آئے، اور 13 میں کتنے آئے 73، 70 پر 3 اور 2 70 پر 3 مرد مانے اور 2 عورتیں آئے۔ اسی مقام عقبہ میں، مقام عقبہ ایک جگہ ہے،
موسم حج میں رات کی تاریخی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں پہنچے. ایک جنوں گئے نہیں اور ایک جنوں ساتھ لے کر وہ اس مقام پر پہنچے. ان کے سامنے اسلام پر ایک مؤثر واعظ فرمایا، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں سب کچھ جو ایک بیان کر دیے، جس سے ان کے دل نرم ہو گئے اور ایمان قبول کرنے واسطے تیار ہو گئے تھے. چنانچہ وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوئے، ایمان قبول کر لیے. سمجھ رہے بھائی؟ اور اس کے بعد انہوں بولے کہ آپ جو ہے یہاں رہیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، آپ جو ہے ذرا آپ سب کے سب ہمارے پاس آ جاؤ. ہمیں سب بھی مدینے والے آپ کو ساتھ دیتے کہ وہ لوگ بولے، وہ 70 لوگ کیا بولے، اگر آپ جو ہے مدینہ منور آئیں گے ہمیں تمہیں ساتھ دیتے ہیں. یہاں کے والے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے خاندان والے آپ کے خلاف ہو گئے، ہم جو ہے پورا سپورٹنگ آپ کو کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ. کو درخواست کرے، ریکویسٹ کرے. تو ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آ گئی کہ آپ جو ہے مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ اور مدینہ ہجرت کرو. کیونکہ اللہ بھی بولے، ادھر وہ مدینہ والے بھی کیا کرے، درخواست کرے، آپ آئے تو ہمیں ساتھ دیتے بول کے بولے. چنانچہ جو ہے ہلکا ہلکا ایک ایک کر کے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں. اب مکے والوں کو معلوم ہوتا ہے تو ان کو تکلیف دیتے رہے، لیکن صحابہ کرام اپنے مال کو، اپنے پورے محبت کی چیزوں کو چھوڑنے کے واسطے تیار ہو گئے تھے، لیکن اپنے دین کو چھوڑنے واسطے تیار نہیں ہوئے. سب کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے. سمجھ آ رہے بھائی؟ اس طریقے سے ہجرت کا واقعہ پیش آیا. چلو صبا کی تعلیم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہجرت کرے، کیا کیا واقعات پیش آئے، صبا کی تعلیم بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.